بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم نظم پاکستان کی مشق کریں گے۔ سوال نمبر 1 سے لے کر ہم سوال نمبر 4 تک نوٹ بک ورک ہے، اور سوال نمبر 5 ہم بک پہ ہی کرتے ہیں۔ مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ الف، تیری عظمت کے ڈیش کی خیر، تیری عظمت کے نگہبانوں کی خیر۔ بے، گوشہ گوشہ ڈیش برساتا رہے، گوشہ گوشہ نور برساتا رہے۔ جیم، تو رہے عالم سے ڈیش اے وطن، تو رہے عالم سے ممتاز اے وطن۔ دال، تیرا پرچم یوں ہی ڈیش رہے، تیرا پرچم یوں ہی لہراتا رہے۔ ہے، تو رہے آزاد اے میرے وطن۔ یہ آگے جواب میں نے ادھر لکھے ہوئے ہیں۔ آگے سوال نمبر 6 7 ہم نوٹ بک ورک ہے یہ والا۔ اب سوال نمبر 8 ہے، نظم پاکستان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ پرچم، لہرانا۔ نور، برسانا۔ ذرہ، مسکانا۔ عظمت، سرفرازی۔ کھیت، کھلیان۔ یہ ان کے متعلقہ الفاظ ہیں۔ ان کے دیکھیں، پرچم لہراتا ہے، الفاظ میننگ نہیں لکھے ہوئے، متعلقہ الفاظ ہے۔ پرچم کیا کرتا ہے؟ لہراتا ہے، لہرانا۔ نور، برستا ہے، نور برسنا۔ ذرہ ذرہ مسکائے، یہ تھا نا نظم میں، اسی طرح ہم نے ذرہ کو مسکانہ سے ملانا ہے، ذرہ مسکانہ۔ عظمت، سرفرازی۔ عظمت کا مطلب بھی بڑائی ہے، سرفرازی کا مطلب بھی بڑائی ہے، اس لیے ان دونوں کو ملایا ہے۔ کھیت، کھلیان۔ کھیت کا تعلق کھلیان سے ہے۔ تو اب ہم اگلا سوال ہے، اس نظم کے پہلے بند میں جو ہم آواز الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو ترتیب سے لکھیں۔ اس کا جو پہلا بند ہے وہ ہے یہ والا، یہ پہلا بند ہے، یہ 4 لائنوں کا یہ پہلا بند ہے۔ اس میں جو الفاظ آئے ہیں یہ آخر والے الفاظ ہیں، ہم آواز الفاظ لہراتا، برساتا، مسکاتا، گاتا۔ اب ہم نوٹ بک ورک کرتے ہیں۔ سبق نمبر 25، نظم پاکستان۔ شاعر ہیں اس کے ڈاکٹر محمد صالح طاہر۔ مشکل الفاظ کی املا سب سے پہلے کرتے ہیں۔ مسکانہ، کھلیان، سرافراز، محو، تگوتاز، سرخرو، عظمت۔ مشکل الفاظ کی املا ہو گئی ہے۔ اب ہم اس نظم کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ نظم پاکستان کا مرکزی خیال لکھیں۔ جواب، شاعر وطن عزیز کے لیے دعا گو ہے کہ یہ وطن سدا آباد رہے، اس کا پرچم ایسے ہی لہراتا رہے، ہمیشہ اس کے کھیتوں، کھلیانوں، میدانوں کی اور اس کے نگہبانوں کی خیر ہو۔ وطن عزیز ساری دنیا میں نمایاں رہے، یہ وطن دن رات ترقی پائے اور اس کے محافظ و جانثار سدا کامیاب و کامران رہیں، آمین۔ آگے سوال ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال 1 ہے، عظمت کے نگہبانوں سے کیا مراد ہے؟ جواب، عظمت کے نگہبانوں سے مراد وطن کے محافظ ہیں۔ تمام محافظ، وہ تمام محافظ جو وطن کی حفاظت کرتے ہیں، حفاظت کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ محافظ۔ تو عظمت کے نگہبانوں سے مراد وطن کے محافظ ہیں۔ سوال نمبر 2، قومی پرچم کے لیے شاعر نے کیا دعا کی ہے؟ جواب، قومی پرچم کے لیے شاعر نے یہ دعا کی ہے کہ یہ پرچم یوں ہی ہمیشہ لہراتا رہے۔ سوال نمبر 3، شاعر نے وطن کی جن چیزوں کی خیر مانگی ہے ان میں سے کسی 2 کے نام لکھیں۔ جواب، شاعر نے وطن کی جن چیزوں کی خیر مانگی ہے ان میں سے 2 چیزیں کھیت اور کھلیان ہیں۔ سوال نمبر 4، شاعر نے اپنے شہبازوں کے لیے کن جذبات کا اظہار کیا ہے؟ جواب، شاعر نے اپنے شہبازوں کے سرخرو ہونے کی دعا کی ہے، یعنی اس وطن کے جو شہباز ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے رہیں۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ ممتاز، سرافراز، محو، مسکانہ۔ الفاظ معنی، ممتاز کا معنی ہے امتیاز دیا گیا، مشہور، نمایاں، الگ۔ کیا مطلب ہے ممتاز کا؟ جو بہت مشہور ہو، نمایاں ہو، سب سے نمایاں ہو، اس کی نمایاں حیثیت ہو، اس کو بولتے ہیں ممتاز۔ سرافراز یعنی بلند، اونچا، کامیاب۔
عالی مرتبہ، سربلند، معزز۔ محو یعنی گم، کسی خیال یا کسی کے خیال میں گم ہونا یا مگن ہونا یا کسی کام میں مگن ہو جانا۔ مسکانا، مسکرانا۔ اس کے علاوہ یہ بھی اور بھی کچھ الفاظ معنی ہیں۔ ایوان یعنی مکان، محل، قصر۔ تگ و تاز یعنی دوڑ دھوپ، کوشش، جستجو یا جد و جہد۔ جھومنا یعنی سر ہلانا، مستانہ چال چلنا۔ سر افراز یعنی بلند، اونچا۔ سرخرو یعنی کامیاب۔ عظمت یعنی بڑائی۔ آگے سوال کرتے ہیں، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ وطن، پرچم، عظمت، عالم، نور۔ تو ان کی ہم نے کیا الگ کرنی ہے، واضح کرنی ہے، تذکیر و تانیث۔ تذکیر و تانیث میں نے ہمیشہ آپ کو بتائی ہے، جو کہ بہت ایزیلی ہمیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہمارے یہ سبق لاسٹ چیپٹر ہے اس اردو کا، مجھے امید ہے سارے بچوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ ہے وطن، میرے وطن کا نام پاکستان ہے۔ تو یہ وطن کیا ہوا، اسم مذکر۔ میرے وطن کا نام پاکستان ہے، کیونکہ اس لفظ کے بعد کا آیا ہے، پہلے آئے یا بعد میں آئے تو یہ ہو گیا اسم مذکر۔ میرے وطن کا نام پاکستان ہے۔ پرچم، ہمارا قومی پرچم سبز اور سفید رنگ کا ہے۔ ہمارا قومی پرچم سبز اور سفید رنگ کا ہے۔ کا، ہمارا، یہ دونوں الفاظ بھی مذکر ہیں، تو اس لیے پرچم بھی اسم مذکر ہے۔ عظمت، ایمانداری سے محنت کرنے سے ہی وطن کی عظمت بڑھتی ہے۔ تو عظمت لفظ کیا ہوا، اسم مؤنث، اس کے ساتھ بڑھتی ہے، فعل کیا آیا ہے، مؤنث آیا ہے، اس لیے یہ عظمت لفظ اسم مؤنث ہے۔ عالم، اس عالم کو میرے اللہ نے بنایا ہے۔ بنایا فعل جو ہے وہ مذکر ہے، اس لیے عالم بھی مذکر ہے۔ عالم اسم مذکر ہوا، اس عالم کو میرے اللہ نے بنایا ہے۔ نور، ہر طرف نور ہی نور تھا، یہ بھی نور ہو گیا اسم مذکر۔ آگے ہے درج ذیل کے متضاد لکھیں۔ آزاد، نور، نگہبان، آباد۔ کیا لکھنے ہیں، متضاد، الٹ لکھنے ہیں، اپوزٹ لکھنے ہیں۔ آزاد یعنی غلام، نور بے نور، نگہبان غیر نگہبان، آباد ویران غیر آباد۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کا مفہوم واضح کریں۔ ذرہ ذرہ مسکانا، محو تگ و تاز، نور برسانا، عالم سے ممتاز۔ اس طرف ہیں الفاظ، یہ والے جو محاورات تھے اور ان کے آگے معانی ہیں اور پھر ان کو جملوں میں استعمال کیا ہے۔ ذرہ ذرہ مسکانا یعنی ریزہ ریزہ مسکرانا، میرے وطن کا ذرہ ذرہ مسکاتا رہے، یہ اس کا جملہ ہے۔ اگلا ہے محو تگ و تاز یعنی کوشش، جد و جہد میں گم۔ اے وطن تو ترقی و خوشحالی کی بلندیوں کو پانے کے لیے محو تگ و تاز رہے۔ نور برسانا یعنی روشنی دینا، اے میرے پیارے وطن تیرا گوشہ گوشہ نور برساتا رہے۔ عالم سے ممتاز یعنی پوری دنیا میں بلند مقام، اے میرے وطن تو عالم سے ممتاز رہے، آمین۔ آگے سوال ہے، درج ذیل واحد الفاظ کی جمع لکھیں۔ وطن، نور، ذرہ۔ وطن کی جمع ہے اوطان، نور انوار، ذرہ ذرات۔ یہ آخری سوال ہے، اس نظم کے پہلے بند میں جو ہم آواز الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو ترتیب سے لکھیں۔ تو یہ ہم نے لکھ دیے ہیں ترتیب سے، ابھی میں نے پہلے بھی بتا دیے ہیں۔ لہراتا، برساتا، مسکاتا، گاتا، یہ ہم آواز الفاظ ہیں پہلے بند کے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ہماری بک بھی مکمل ہو گئی ہے، ہم نے ساری بک کمپلیٹ کر لی ہے، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے بعد میں خلاصہ بناؤں گی، اس کا لنک بھی اوپر میں دے دوں گی آئی بٹن میں، اور اینڈ اسکرین میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور اپنے فیڈ بیک کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔
اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔